Welcome to Peace Knowledge TV. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمودات، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، اس کی بھی سگنیفیکنس ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ آج کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مکمل ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ جہاں قرآن پاک ہمارے لیے آسمانی صحیفہ ہے اور مکملاً سرچشمہ ہدایت ہے، تو اسی قرآن نے بھی ہمیں یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے ایکشنز، آپ کے ڈیڈز، آپ کے سینگز، ان کی بھی سگنیفیکنس ہے۔ یہ میری گفتگو کا موضوع اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، وہ احادیث کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس اور اس کا حجت ہونا اس کے انکاری۔ تو انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کی روشنی میں آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت ہے۔ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں عملاً شامل نہ کر لیں۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 32 پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، اور اس طرح کا موضوع قرآن پاک میں اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے۔ شاہ قل، اے پیارے پیغمبر، آپ اپنی زبان اقدس سے ان کو آگاہ کر دیں، انہیں خبردار کر دیں، انہیں بتا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ آیت کے انہی دو الفاظ پر غور کریں ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ان کا کہنا یہ مان لیا جائے کہ قرآن کافی ہے، جی احادیث کی ضرورت نہیں، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ اطیع اللہ، اس پر تو عمل ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ جب ہم قرآن کو مان لیا، قرآن کو پڑھ لیا، الحمد کے الف سے لے کر الناس کی سین تک آپ نے دعویٰ کر لیا، میں نے سارا پریکٹیکلی اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے، میں اس پہ عمل پیرا ہوں، تو والرسول پر کس طرح عمل ہوگا؟
دو الفاظ ہیں نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت تو ہوگی جب ہم قرآن کو تھام لیا, اور الرسول اگر ہم حدیث کو نکال دیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس پہ تو اس آیت پہ قرآن, اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں میں نے قرآن پہ مجھے لیے قرآن کافی ہے, تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے حدیث کو چھوڑ دیں, تو آپ مجھے اس آیت پہ عمل کیسے کریں گے؟ کر کے دکھائیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ابھی ہم جیسے ماہ صیام چل رہا ہے, ماہ رمضان مبارک, ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, کھانے سے پینے سے اور مباشرت سے ہم دور رہتے ہیں, تو یہ اللہ کی اطاعت ہو گئی. نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی اطاعت ہو گئی. تو والرسول اگر ہم کہیں جی میں تو نہیں احادیث کو مانتا, تو آپ تو نماز ہی مکمل نہیں پڑھ سکتے. جیسے ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے تو 4 رکعتیں ہیں, آپ بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہے 4 رکعتیں؟ 2 سنتیں 2 نفل کہاں ہیں؟ 2 فرض کہاں موجود ہے؟ پھر نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے, کس طرح اس کو پرفارم کرنا ہے, تکبیر اولا کیسے ادا ہوگی, رکوع کا پوسچر کس طرح پرفارم ہوگا, سجدہ کیسے ہوگا, یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اگر اس آیت کو لے لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کو احادیث کی سگنیفیکینس, ان کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتا, آپ کو ماننا ہوگا. اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ انکار کر دیں, نہ مانیں, روگردانی کریں, تو فرمایا اللہ یہ پھر کافر ہیں اور کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ دیکھو ایک ہی آیت ہے, اور کل یہ اللہ کے نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہے, آپ فرما دیں. مومنوں کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر کوئی کہتا جی میں نے صرف قرآن کو ماننا ہے, حدیث کو نہیں ماننا, تو اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا, وہ روگردانی کریں گے, روگردانی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے, اور اللہ کافر ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. آگے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے, جز ہے. اے ہمارے پروردگار, اے رب, انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے, اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب صاف کر دے. یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا دعا کر رہے ہیں, اور یہ طلب کیا جا رہا ہے, یہ مانگا جا رہا ہے کہ اے پروردگار, وہ جو تیرا آخری پیغمبر آنا ہے وہ ہماری ذریت میں پیدا فرما دے, وہ انہی مسلمانوں میں سے پیدا فرما دے, اور انہی میں سے رسول بھیج کر ایسا ان کو بنا دے کہ جو ان مسلمانوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے. وَيُعَلِّهُمُ الْكِتَابَ, وہ قرآن جو آپ عطا فرمائیں گے اس کی تعلیم دے, وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو حکمت کی بھی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ نفوس کر دے. اب یہ 2 چیزیں بڑی قابل غور. یتلو علیہم آیاتک, بات واضح ہو گئی کہ وہ ایسا رسول ہونا چاہیے جو تیری آیتیں پڑھ کر انہیں سنائے, آیات کی تلاوت کرے, قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی اوبویسلی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو تعلیم کتاب دے, کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی کتاب کی تعلیم دے, تو کتاب پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, دیر از نو کنفیوژن, کوئی کانفلکٹ نہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. الکتاب, ذالک الکتاب, تو الکتاب یہ اسم معرفہ ہے, اس سے مراد قرآن پاک ہے. والحکمت,
اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی. دو چیزیں ہیں, دو چیزوں کی تعلیم دے. جیسے ایک ٹیچر ہے, آج کل تمہارے یونیورسٹی میں کالجز میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایک میتھس کا ٹیچر ہے, ایک بایولوجی کا ہے, ایک فزکس کا ہے, ایک کیمسٹری کا ہے. تو کیمسٹری والا کیمسٹری پڑھاتا ہے, بایولوجی والا بایو پڑھاتا ہے, میتھمیٹکس کا میتھس پڑھائے گا. تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. تو حکمت سے مراد احادیث ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر, کئی مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر بیٹھ کر صحابہ کو تعلیم فرماتے تو وہ احادیث ہوتے. تو قرآن نے خود بیان کیا, دو چیزوں کا ذکر کرنا. اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا. بہت قابل غور آیت ہے, سگنیفیکنٹ ہے یہ آیت, اور اس موضوع کے ساتھ بڑی ریلیونٹ ہے. ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی, گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پہ اللہ کے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے رسول کا کہنا گویا کہ میرا کہنا ہے. میرے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے, کوئی دوسرا نہ سمجھے. اس میں دوئی نہیں ہے, بٹوارا نہیں ہے, تقسیم نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل حقیقت میں ان فیکٹ اللہ کی اطاعت. اب اگر اس آیت پہ آپ عمل, اب بندہ کہتا ہے میں نے حدیث نہیں پڑھنی, میں حدیث نہیں مانتا, میں انکاری ہوں, مجھے قرآن کافی ہے میری ہدایت کے لیے, میری رہنمائی کے لیے قرآن کافی. چلو آپ کی بات مان لی. اب یطع الرسول, رسول کی اطاعت, قرآن تو اللہ کا احکام ہے, اللہ کا فرمان ہے, تو رسول کی اطاعت کیسے کریں گے آپ؟ تو رسول کی اطاعت ایسے ہی ہوگی نا جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں, احادیث کو بھی ہم اہمیت دیں گے, اس کی سگنیفیکنٹ مانیں گے, اس کو لا مانیں گے, اس کو قانون مانیں گے. اسی طرح سورہ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو, اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو. بڑی واضح آیت اور موضوع کے ساتھ بڑی ریلیونٹ. فرمایا کہ میرا مصطفیٰ, میرے کریم آقا, میرا محبوب, میرے رسول معظم تمہیں کوئی چیز عطا فرمائیں تو لے لیا کرو, اور جس سے منع فرمائیں رک جایا کرو. اب آپ اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو, حکم دیا, عطا فرما دیا, اور ایک حکم فرمایا منع کر دیا, روک دیا. اگر آپ حدیث کو نکال دیں, صرف قرآن کو پکڑ لیں, تو آپ اس آیت پہ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن میں تو ابھی علماء کرام اور مفسرین کرام کے حوالے نہیں دے رہا. حدیث کی سگنیفیکنٹ, حدیث کی ضرورت میں قرآن کی آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی, حدیث بھی موجود ہے. اب اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کافی ہے, حدیث نہیں ہے, یہ حدیث بعد میں لکھی گئی, من گڑت ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ 300 سال بعد لکھی امام بخاری میں, 250 سال کے بعد لکھی امام بخاری میں, امام مسلم, امام ابن ماجہ, امام ترمذی, امام ابو داؤد علیہم السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہم. ایسا نہیں ہے. تو جب تک ہم احادیث پہ عمل نہیں کریں گے تو قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا, اطیع اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا مکمل. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح قرآن پاک میں اوامر ہیں اور نواہی ہیں, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات کی 2 اقسام ہیں, کہیں اللہ فرماتا ہے یہ کرو, کہیں فرماتا ہے یہ نہ کرو. تو 2 اقسام بنتی ہیں, ڈو اینڈ ڈونٹ ڈو,
کہ کرو اور نہ کرو، اوامر و نواہی۔ اس طرح احادیث بھی دو طرح کی ہیں کہ کہیں پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم میں احکامات جاری فرماتے ہیں کہ یہ کرو، اور کہیں فرماتے ہیں یہ نہ کرو۔ تو یہی قرآن کی نص ہے، قرآن کا حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ جو عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ بڑی قابل غور آیت ہے، غالباً یہ آخری ہوگی، یہ ایک بہت سی آیات ہیں، اب اپنے اس نشست میں ہم چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ آخری حصہ بڑا قابل غور ہے۔ اب اوپر تو فرمایا ہے کہ یہ امی لقب ہے، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسے نبی ہیں جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ ان کا یہ فلسفہ مان لیں، ان کی تھیری مان لیں، جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے کہ نہیں جی قرآن کافی ہے، جی قرآن میں سب کچھ ہے، نو ڈاؤٹ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ ہیں وہ تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو حکم قرآن میں نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ میری نبی جو تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، حلال چیزوں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو یہ قرآن میں نہیں آیا، وہ حدیث میں آیا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی ہم نے زندگی میں اس کو لانا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اب آپ کوئی اہم عبادت لے لیجیے، نماز سے بڑی کوئی اہم عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کی جتنی تفصیلات ہیں قرآن پاک میں 250 مرتبہ اس کا ذکر آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو جہاں 250 مرتبہ فرماتا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، بار بار فرمایا کہ نماز قائم کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، بار بار جو فرمایا ہے، تو ایک مرتبہ کہنا کافی تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اگلے مقامات پر کہیں اس کی رکعتیں بیان فرما دیتا، کہیں اس کی تفصیلات بیان فرما دیتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ تو یا اللہ کیسے قائم کریں؟ تو وہ میرے مصطفیٰ کو مان لو، جو میرا مصطفیٰ کر رہا ہے وہ نماز ہے۔ اس طرح روزے کی تفصیلات ہیں، بہت سے احکامات ایسے ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں، وہ حدیث میں۔ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ یا اللہ کس کو دیں، کس کو نہ دیں، کب دیں، سال میں کتنی بار دیں، اور جو ہے اس کا ریشو کیا ہے، اس کا تناسب کیا، کتنی زکوٰۃ دیں، قرآن میں نہیں ہے۔ 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دو، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں۔ حتیٰ کہ حج سے بڑی عبادت تو نہیں ہے۔ حج میں فرمایا کہ میرے اللہ کے گھر میں آؤ حج کرو، تو یا اللہ کیسے کریں؟ طواف، سعی اور رمی اور قربانی، اور 9 ذی الحج کو کیا کریں، 10 ذی الحج کو کیا کریں، کنکریاں کیسے ماریں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کی تفصیلات نہ بیان فرما کے خود یہ ڈکلیئر کر دیا
کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت، میرے مصطفیٰ کا کہنا، میرے مصطفیٰ کا بیان کرنا وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، وہ حدیث ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور احادیث سے اپنی زندگیوں میں تعلیم عام کریں، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔